بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز محترم نورانی محفل میلاد کے منتظمین، بانیان و داعیان، علاقہ کے جید علماء، ائمہ، خطباء اور اس پاک ذکر محبوب خدا میں شرکت کی سعادت پانے والے عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کام کے کرنے پر خدا بھی راضی ہوتا ہے اور مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ بس جب یہ دونوں راضی ہو گئے تو دنیا آخرت کی بھلائی اور کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے نبی کوئی صرف 5-10 نہیں بھیجے، نہ ہی کوئی 100-200 اور نہ ہی کوئی 5-10 ہزار۔ اللہ کریم نے 1,24,000 کے قریب نبی بھیجے ہیں۔ جتنے بھی نبی رب نے بھیجے ہیں وہ سارے سچے ہیں، سارے برحق ہیں، سارے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ سب کی طرف اللہ نے وہی بھیجی۔ ہمارے آقا کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی، وہی بھیجی۔ تو اب 1.25 لاکھ کے قریب نبی رب کریم نے بھیجے۔ پھر فرق کیا ہے ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں اور ہمارے آقا میں؟ بس یہ آج کے خطاب کا موضوع ہے کہ فرق کیا ہے۔ نبی سارے سچے، ہم پر لازم ہے، فرض ہے کہ ہم سارے نبیوں کی نبوت کو مانیں۔ اگر کوئی سارے نبیوں کو مانتا ہے، صرف ایک کا انکار کرے تو وہ مومن نہیں، کافر ہے۔ فرق کیا ہے ان کی شانوں؟ باقی بھی نبی برحق، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو، جس کو قرآن پاک میں اللہ نے یہ لقب عطا فرمایا، یہ نام عطا فرمایا قرآن پاک میں، محمد الرسول اللہ۔ یہ قرآن پاک میں ہے، میں نے قرآن پاک کا یہ جملہ پڑھا ہے، پوری آیت نہیں، یہ جملہ محمد الرسول اللہ
باقی 1.25 لاکھ نبیوں میں اور اس عظیم نبی میں جسے رب نے محمد الرسول اللہ فرمایا، فرق کیا ہے؟ دیکھو جی، نبی تو سارے ہیں، جس کو رب نے بھیجا نبی بنا کے وہ سارے سچے نبی ہیں۔ 1.25 لاکھ کے قریب نبی، لیکن خاتم النبیین صرف ایک نبی، 1,24,000، پر خاتم النبیین 2 بھی نہیں، صرف ایک۔ وہ وہی ہیں جو ہمارے آقا ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جنہیں قرآن پاک میں رب نے یہ سبحانہ خوبصورت حسین نام اور لقب عطا فرمایا، محمد الرسول اللہ۔ اور غور فرمائے، نبوت یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے۔ نبوت عظیم نعمت ہے، رب کا عظیم انعام ہے، جسے وہ عطا فرمائے نبوت، یہ بڑا انعام۔ تو یہ نبوت بھی ایک قسم کا تاج ہے، ولایت بھی تاج ہے، اور عطا کرنے والا رب ہے، جس کو وہ ولایت کا تاج عطا فرما دے وہ ولی، جس کو وہ نبوت کا تاج عطا فرما دے وہ نبی۔ سبحان اللہ بولا کرو۔ تو ہر نبی کو اللہ نے ایک تاج عطا فرمایا نبوت کا، اور جس کو تاج نصیب ہو اس کو تاجدار کہا جاتا ہے۔ تو ہر نبی تاجدار نبوت، ہر نبی کو نبوت کا تاج رب نے عطا فرمایا۔ تو 1,24,000 نبی تاجدار نبوت، لیکن تاجدار ختم نبوت صرف ایک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے صرف ایک ہی ہستی کو عطا فرمایا، وہ وہی ہے جس کو قرآن میں وہ فرما رہا ہے، محمد الرسول اللہ۔ فرق بتا رہا ہوں باقی نبیوں میں اور ہمارے آقا۔ ایک اور فرق بھی دیکھیں، اللہ پاک نے جتنے نبی بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، ان میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا جو اپنی امت کا، اپنی قوم کا تو ہو نبی، مگر کسی دوسرے نبی کا امتی بھی ہو، اپنے سے افضل نبی کا امتی بھی ہو، اور اپنی قوم کا نبی بھی ہو۔ ان 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ لگتا ہے کوئی 5-7 بندوں کو سمجھ آئی ہے۔ میں پھر لفظ دوہرا رہا ہوں
کہ اللہ پاک نے جو 1.25 لاکھ کے قریب نبی بھیجے، ایک نبی بھی ان میں ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی۔ اب آدوں کو سمجھ آیا، ایک دفعہ پھر دوہرا، 1,24,000 یعنی 1.25 لاکھ کے قریب اللہ نے نبی بھیجے، اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ اب میں جملہ بدلنے لگا ہوں، تو جو توجہ فرمائے گا اسی کو سمجھ آئے گا، تو جواب اس میرے جملے کا بھی خوب زور و شور سے دینا ہے، مگر دیکھنا ہے کہ کیا جواب دینا ہے، ہو کہ نہ ہو، یہ دھیان سے جواب دینا ہے۔ سنیے جی، ان 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو ہمارے آقا کا امتی، ایک نبی بھی ایسا نہیں ان 1.25 لاکھ میں جو ہمارے آقا کا امتی نہ ہو، ایک بھی ایسا نہیں۔ سارے نبی ہمارے آقا کے امتی، تو جب سارے نبی امتی ہیں تو ان نبیوں کی امتیں تو پھر بدرجہ اولا امتی ہو گئی۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں جو محمد الرسول اللہ کا امتی نہ، تو فرق سمجھ آ گیا۔ باقی سارے نبی اپنی اپنی کسی خاص قوم کے نبی ہوئے، اور ہمارے آقا نبیوں کے بھی نبی۔ اور فرق سمجھے، جتنے نبی بھی رب کریم نے پہلے بھیجے 2 شرطیں لگا کے، ہر نبی کو 2 شرطیں لگا کے، 2 قیدیں لگا کے بھیجا، ایک قید مکان کی اور ایک قید زمان کی، علاقہ بھی بتا کے بھیجا کہ اے نبی تجھے فلاں علاقہ، فلاں شہر، فلاں بستی، فلاں ملک، فلاں قوم کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، اور زمانہ بھی بتا کے بھیجا، مدت بھی 50 سالوں کے لیے تجھے بھیج رہا ہوں، 100 سال کے لیے بھیج رہا ہوں، پھر تجھے بلا لوں گا اور نبی بھیج دوں گا۔ سارے نبیوں کو اللہ نے یہ 2 شرطیں، 2 قیدیں لگا کے بھیجا، جگہ اور مکان کی قید بھی اور زمان کی قید بھی۔ مگر جب باری آئی اللہ کے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کی، اللہ نے وہ دونوں قیدیں اڑا دی، دونوں شرطیں ختم کر دی۔ فرمایا محبوب نہ تیرے لیے کوئی مکان کی قید ہے نہ زمانے کی قید ہے، محبوب تجھے کل جہانوں اور کل زمانوں کے لیے نبی بنا کے بھیج رہا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور فرق سنو، اللہ نے جو 1.25 لاکھ کے قریب نبی بھیجے ہیں، اب میں تقریر ایسی کروں گا جیسے آپ سن رہے ہیں، کہیں اس انتظار میں رہنا کہیں سر لگائے گا، شعر سنائے گا، کوئی لطیفہ سنائے گا، یا پھر جناب تقریر کرتے کرتے مجھے جن پڑ جائیں گا، سن مار دوں سپیکر کو، آپ ادھر گر پڑو، کرسی ادھر چلے جائیں، ایسے ہی آرام سے بس۔ اور عقائد بیان کر رہا ہوں بنیادی، جو ہماری پہچان ہے اہل سنت و جماعت کی، یہ ہے ہمارے عقائد۔
تو اللہ پاک نے جو نبی بھیجے 1.25 لاکھ کے قریب، ان میں سے ہر نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا نبی زحمت اور مصیبت بن کے نہیں آیا۔ اللہ کا ہر نبی رحمت، سب کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو رحمت بن کے آنے والے تو ہوئے 1.25 لاکھ، پر رحمت للعالمین بن کے صرف ایک رحمت للعالمین بن کے، وہ ہے جن کو اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ۔ دیکھیے یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے آقا نبیوں کے بھی نبی، امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی اور عالم ہوئے، انہوں نے لکھا انہو صلی اللہ علیہ وسلم مرسل الى جمیع الانبیاء والامم السابقہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے نبیوں اور ان کی امتوں کے نبی بن کے تشریف لائے۔ انہوں نے عربی میں کہا اور اعلیٰ حضرت نے یہی عقیدہ اردو میں بیان کر دیا۔ بات وہی جو امام تقی الدین سبکی نے عربی میں کہی، وہی جو رب نے قرآن میں کہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہی جو نبی پاک نے کہی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وہی جو دیگر بزرگوں نے، کسی نے عربی میں کہی، کسی نے فارسی میں، اعلیٰ حضرت نے مہربانی کی اس کا ترجمہ اردو میں کر دیا۔ عقیدہ یہی سنیے اعلیٰ حضرت کے فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، عام مخلوق سے اللہ کے ولی افضل اور اعلیٰ، اور ولیوں سے نبی اور رسول اعلیٰ، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ رسولوں سے اعلیٰ۔ اور سنیے کیا کہا، اس سے بھی زیادہ واضح، اور ادب تو کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے، اپنے آقا کی تو بات ہی کیا ہے، ہر نبی کا بے پناہ ادب کرتے ہیں، اور یہی آگے سبق پڑھایا ہے اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو، نبیوں کا ادب کرو، سارے نبیوں کا۔ تو نبیوں کے امام کی تو بات ہی کیا ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، ملک کونین میں، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، میں نے کہا تھا نا سارے نبی تاجدار ہیں، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا، معلوم ہو گیا نبی سارے تاجدار ہیں، مگر جن کے یہ سارے امتی ہیں وہ ان کا بھی آقا ہے۔ اچھا یہ بات تو کہیں نہ اعلیٰ حضرت نے کھول کے، ایک بات اعلیٰ حضرت نے ذرا تھوڑا سا اشارہ فرمایا، میں چاہتا ہوں وہ بھی راز کھولی۔ یہ جو بھی میں نے اعلیٰ حضرت کا کلام بتایا ہے نا، یہ تو واضح ہے نا، کھلم کھلا ہر ایک کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بات ذرا اشارے میں کہی، اس کی طرف دھیان ہر نعت خان کا اور ہر خطیب کا نہیں جاتا، تو میں ادھر آپ کی توجہ کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ یہ میں ضمانت دیتا ہوں
کہ جو بات میں عرض کروں گا وہ سمجھ ہر ایک کو آئے. اور دوسری ضمانت یہ دیتا ہوں جلسہ ختم ہو جائے گا مگر وہ بات میری یاد رہے گی بھئی آج یہ مسئلہ یہ عقیدہ بیان ہوا ہے. یہ ضمانت دیتا ہوں بشرطے کہ توجہ سے سنی جائے. پھر یہ ضمانت تو تقریر بھی میرے بارے میں مشہور ہے. گھنٹوں میں میری خطاب نہیں ہوتا ہے، منٹوں. میری تقریر گھنٹوں میں نہیں، منٹوں. تو وہ بھی آپ فکر نہ کریں پتہ نہیں کس وقت جا کے ختم ہوگی. تو کام کی باتیں مختصر واضح دو ٹوک. سنیے اعلیٰ حضرت ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اسی نعتیہ کلام. ایک تمنا، ایک خواہش اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر کہیں مجھے موقع ملے رب کریم کی طرف سے یہ سعادت مجھے نصیب ہو کہ اللہ کریم کے سارے نبی اور رسول کسی ایک جگہ اکٹھے تشریف فرماؤ، ایسا موقع رب مجھے عطا فرمائے، سارے نبی جلوہ گر ہوں تو میں بڑے ادب سے دست بستہ ان نبیوں کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کروں. ایک سوال پوچھنا ہے مگر چونکہ اس سوال کا تعلق سارے نبیوں سے اس واسطے وہ تبھی پوچھوں گا جب سارے نبی ایک جگہ تشریف فرما تب وہ سوال پوچھوں گا. میری یہ خواہش ہے، تمنا ہے، کاش ایسا موقع مجھے رب کریم کہیں عطا فرما دے تو میں سارے نبیوں سے ایک مسئلہ پوچھوں، ایک سوال پوچھوں. تو ظاہر ہے جی دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے نبی باری باری بھیجے، اکٹھے سارے ایک زمانے میں کبھی نہیں بھیجے. پھر اعلیٰ حضرت کا زمانہ تو وہ رسول اللہ کے امتی ہیں، آخری نبی کے امتی. انہوں نے تو پہلے نبیوں میں سے کسی ایک کا بھی زمانہ نہیں پایا. تو وہ سوال تب پوچھنا چاہتے ہیں جب ایک دو نہیں سارے نبی جمع ہوں اور مجھے یہ سعادت ملے کہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر. پھر سوچا کہ قیامت میں تو موقع مل ہی جائے گا، دنیا میں نہ صحیح، قیامت میں تو موقع مل ہی جائے گا. ایک وہم کا ازالہ کر لوں کیونکہ میرے دائیں بائیں علماء بھی تشریف فرما ہیں. میں نے بات کہی نا کہ اللہ نے نبیوں کو اکٹھا نہیں بھیجا، اکٹھا تو کوئی کہے جی نہیں وہ مسجد اقصیٰ میں تو سارے اکٹھے ہوئے تھے. یا دنیا میں جب اللہ نے اپنے محبوب کو معراج پہ لے جانا تھا تو مکے سے بھی تو سیدھا راستہ اوپر عرش کی طرف جاتا تھا. تو میں نہیں محبوب پہلے یہ تھوڑا سا سفر زمینی کر لو نا. میں نے سارے نبیوں کو حکم دیا ہے وہ سارے مسجد اقصیٰ میں جمع ہوں، آپ کا دیدار بھی کریں، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھیں کیونکہ آپ کو ان سب کا امام بنا کے بھیجا ہے. تو ظاہری طور پر بھی ایک ہی نماز آپ کے پیچھے سارے پڑھ. سارے نبی وہاں جمع ہوئے، کوئی نبی ایسا نہیں جو وہاں حاضر نہ ہوا. جو بھی سچا نبی تھا وہ وہاں حاضر ہوا، سارے نبی. مگر اعلیٰ حضرت تو فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو میں ان کے سامنے ہوں. تو وہاں اعلیٰ حضرت کو موجود ہونے
ہونے کی سعادت نہیں ملی. اعلیٰ حضرت پیدا ہی بعد میں ہوئے. تو خواہش یہ ہے کہ سارے نبی یکجا ہو. اور یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں, یاد کر لو, ایک بہت بڑی دلیل آپ کو مل گئی. علمی دلیلیں تو علماء کے پاس ہیں, قرآن حدیث اور بڑے بڑے دلائل, ختم نبوت پر کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایک عمومی سی دلیل آپ کو ہاتھ میں پکڑا دوں, بڑی آسانی سے کوئی آپ کے سامنے نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی کے بارے میں گریبان پکڑ کے پوچھ لو, وہ کہتا ہے نبی ہوں, بتا مسجد اقصی میں معراج والی رات تھا, وہاں سے تو کوئی نبی غیر حاضر ہوا ہی نہیں, جو وہاں سے غیر حاضر تھا وہ نبی ہو سکتا ہی نہیں. تو کہتا ہے نبی ہوں, بتا وہاں تھا, تو کہنا پڑے گا نہیں میں پیدا ہی بعد میں ہوا. پکڑا جائے گا. کوئی نبی ایسا نہیں جو معراج والی رات مسجد اقصی میں حاضر نہ ہوا ہو اور رسول اللہ کے پیچھے پڑھنا, پیچھے امام صاحب کے کہہ کے 2 رکعتیں نماز نہ پڑھی. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ مکے سے بھی سیدھا اپنے محبوب کو اوپر بلا سکتا تھا, پھر مسجد اقصی میں کیوں نماز وہ سب نبیوں کو جمع کیا. تو اعلیٰ حضرت نے یہ راز بھی فاش کر دیا. فرماتے ہیں نماز اسرا میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز. نماز اسرا میں تھا یہی سر, عیاں ہو معنی اول و آخر, تھے دست بستہ پیچھے حاضر, سلطنت جو پہلے کر گئے تھے. لو جی, یہ ایسی دلیل ہے اس کو ہمارا ہر بزرگ, ہر میرا بھائی, ہر بچہ, نوجوان, چاہے عالم ہو کہ نہ ہو, یہ تو جو کہے نبی ہوں پکڑ لو. جو اللہ نے نبی بنائے وہ تو سارے رسول کریم کے پیچھے مسجد اقصی میں نماز پڑھ رہے تھے, تو وہاں تھا. اگر کہے تھا تو جھوٹ بول رہا ہے, اگر کہے نہیں جی میں پیدا بعد میں ہوا, تو پھر تو نبی کہاں سے آ گیا؟ جو حضور کا مقتدی نہیں نبیوں میں سے وہ سچا نبی ہو سکتا. لو جی, تو اعلیٰ حضرت نے یہ سوچا کہ پھر قیامت میں تو موقع دل ہی جائے گا, وہاں تو ساری مخلوقات رب کریم کی بارگاہ میں سارے اکٹھے وہاں حاضر ہوں گے, کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں ہو سکتا. نبی بھی, امتی بھی, مومن بھی, کافر بھی, سارے حاضر ہیں. تو وہاں پھر مجھے موقع مل جائے گا. وہی جو سوال میں نے سارے نبیوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے, قیامت میں موقع مجھے مل جائے گا تو میں دست بستہ بڑے ادب سے اللہ کے سارے پر حق اور سچے اور معزز مقدس نبیوں کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کروں گا. تو ذرا انداز دیکھیے اعلیٰ حضرت کا, کس طرح نبیوں کا ادب و احترام. اللہ 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 فرماتے ہیں میں یہ سوال عرض کروں گا نبیوں کی بارگاہ میں. سنیے ذرا, انبیاء سے کروں عرض, انبیاء سے کروں عرض, کیوں مالک کو, سارے نبیوں کو مالک کہہ رہے ہیں,
جو سارے نبیوں کو مالک مانتا ہے وہ نبیوں کے امام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، سوال ہے میرا آپ کی خدمت میں، مجھے ذرا اس سوال کا جواب تو دو۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ نبیوں ذرا یہ تو بتاؤ، جو ہمارا نبی ہے کیا تمہارا بھی وہی نبی ہے؟ یہ سوال عرض کرنا، سوال پھر سن لو تاکہ پھر نبیوں کا جواب سننے میں بھی لذت اور مزہ آئے۔ سوال کیا ہے؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں وہ نہیں جس کا عقیدہ یہ ہو اور یہ سبق پڑھائے کہ کسی نبی کو پتہ کوئی نہیں کل کیا ہوگا، نبی کو پتہ کوئی نہیں قیامت میں کیا ہوگا، میں وہ نہیں۔ سنو، میں نبی نہیں، صحابی بھی نہیں، اپنے نبی کا خادم ہوں، غلام ہوں، عاشق ہوں، مجھے پتا ہے قیامت میں کیا ہوگا، تم کہتے ہیں نبی کو پتا ہوگا۔ فرماتے ہیں سنو، یہ سوال میں نے قیامت میں کرنا ہے نبیوں سے، اور مجھے یہاں پتا ہے کہ نبیوں میں جواب کیا دینا ہے۔ ابھی تو میں بتا کے جا رہا ہوں کہ جب میں یہ سوال نبیوں سے کروں گا تو قیامت میں نبیوں کا جواب کیا ہوگا، وہ دیں گے جواب قیامت میں۔ تو مجھے سرکار کی نظر کرم سے یہاں ہی پتہ ہے اور یقین ہے کہ نبی یہ جواب دیں گے۔ سنیے پھر کیا جواب ہوگا نبیوں کا۔ نبی فرمائیں گے اے احمد رضا سن، پوچھا ہے تو پھر سن، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا، یہ نبیوں کا جواب ہوگا۔ نبی فرمائیں گے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا نبی۔ یہ جواب نبیوں کا ہوگا، اور نبیوں کے اس جواب کا مطلب یہ جیسے ساری مخلوقات نبیوں سمیت ساری مخلوقات کا خدا ایک ہے، ویسے ہی نبیوں سمیت ساری مخلوقات کا مصطفیٰ بھی۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور سنیں محمد الرسول اللہ یہ کس ہستی کا نام ہے؟ یہ اللہ نے نام دیا نا قرآن پاک میں، رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے کلمہ طیبہ کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ، اور یہ لقب رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس ہستی کو اللہ نے محمد رسول اللہ کا لقب عطا فرمایا ان کی شان اور عظمت کیا ہے۔ سنیے جناب، ساری مخلوقات جس میں ولی بھی شامل، غوث بھی، کتب بھی، نبی بھی، رسول بھی، ساری مخلوقات سے سب سے بلند و بالا جس کا مقام ہے، اس سے اوپر صرف اللہ کا مقام۔ مخلوقات میں سب سے اونچا مقام جس ہستی کا ہے وہی ہے محمد الرسول اللہ۔ میں نے کیا کہا جی؟
سب سے بلند و بالا مقام محمد رسول اللہ۔ اب ذرا تھوڑا میرے جملوں پر غور کریں، بتا رہا ہوں آپ کو عقیدے، عقیدہ یہ ہے اور ایک حقیقت ہے، سچ ہے، پوری مخلوقات ہمارے آقا سے اوپر مقام کسی کا، ٹھیک ہے، جن کا یہی عقیدہ دل میں ہے وہ زبان سے بھی کہہ دے تاکہ فرشتے رجسٹر میں لکھ لیں، کل قیامت میں ہمارے کام آئے۔ پوری کائنات میں، کل مخلوقات میں ہمارے آقا سے اوپر کسی کا مقام کیوں جی؟ یہ عقیدہ سچ ہے، حق ہے، برحق ہے، لیکن یہی عقیدہ بیان کرنے کے لیے اگر اس سے کوئی بہتر لفظ مجھے مل جائیں، ہے حق سچ، مگر عقیدہ یہی بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ میٹھے، لذیذ، پرکیف لفظ مل جائیں تو پھر مجھے اڑی نہیں لگانی، نہیں میں یہ لفظ واپس نہیں لیتا، لفظ بدلن میں حرج نہیں، جبکہ اس سے زیادہ بڑھیا ہمارا عقیدہ، یہ لفظ بدل رہا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے پوری مخلوقات میں ہمارے آقا کے برابر بھی کوئی نہیں، اوپر تو بات کی بات ہے، ہاں برابر ہی کوئی نہیں، ان کی مثل کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں، تو جب ان جیسا کوئی نہیں تو اوپر ہونا تو ہمارے آقا کی مثل نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، صرف یہی ہمارا عقیدہ، نہ ہوا ہے نہ ہوگا، ہمارا عقیدہ ہے ہو سکتا ہی نہیں، ان کے برابر کوئی، تو میں ذرا ایک دفعہ لفظ پھر بدلنے لگا، ہمارا عقیدہ یہ ہے پوری مخلوقات اور کائنات میں ہمارے آقا کی شان کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچا، برابر تو بات کی بات ہے نا، نیڑے بھی کوئی نہیں پہنچا، قریب بھی کوئی نہیں، یہی ہے وہ عقیدہ جسے امام بصیری نے قصیدہ بردہ میں بیان کیا، اور امام بصیری کا قصیدہ بردہ، قصیدے اور بھی بزرگوں نے لکھے، سب نے کمال کیا، نبی پاک کی نعتیں لکھی، پر امام بصیری کے اس قصیدے کو یہ سعادت حاصل ہے، یہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہے یہ قصیدہ، ہاں جی، جب امام بصیری نے یہ قصیدہ لکھا تھا نا، دن کو قصیدہ مکمل ہوا، اگلی رات کو خواب میں سرکار کی زیارت ہو، رسول اللہ کی زیارت ہوئی، حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، قدم بوسی کی، تو سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا، او بصیری، جو تو نے قصیدہ لکھا ہے میرے بارے میں وہ ذرا مجھے سنا تو صحیح، یہ خواب کی بات کر رہا ہوں۔ امام بصیری کھڑے ہو گئے حضور کی بارگاہ میں، وہی اپنا لکھا ہوا قصیدہ اول سے آخر تک سارا رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کر دیا، پیش کر دیا، اور سرکار سنتے جا رہے ہیں، خوش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اس عقیدے میں کوئی غلطی ہوتی عقیدے کی تو فوراً رسول اللہ ٹوک دیتے، یوں نہیں یوں، پورا قصیدہ سنا دیا، رسول اللہ نے خوش ہو کے انعام بھی عطا فرمایا، وہ اپنے کندھوں پہ جو چادر اوڑھی ہوئی تھی رسول اللہ نے، وہ اپنے مونڈوں سے، اپنے کندھوں سے اتار کے امام بصیری کے کندھوں پر ڈال دی۔
ڈال اب آنکھ کھل گئی، وہ سارا کچھ منظر خواب کا یاد ہے کہ حضور کی زیارت بھی ہوئی، قصیدہ بھی سنایا، خواب ہے، آنکھ کھل گئی، یہ منظر ہے، پر چادر اب بھی معلوم پر جو سرکار نے عطا فرمائی تھی، اور چادر کو عربی میں کہا جاتا ہے بردہ، عربی زبان میں چادر کو بردہ، تو اس قصیدہ کو قصیدہ بردہ اس واسطے کہتے ہیں کہ اس قصیدے میں انعام کے طور پر نبی پاک نے بردہ چادر عطا فرمائی، اسی قصیدہ بردہ میں امام بصیری فرماتے ہیں، جو میں عقیدہ بیان کیا نا ابھی، فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق، فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ، لم یصابوہ نہیں فرمایا، علماء تجرید فرمایا، وَلَمْ يُصَابُوهُ نہیں فرمایا، وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ، فرماتے ہیں ہمارے آقا سارے نبیوں سے آگے نکل گئے، سبقت لے گئے، صورت میں بھی، سیرت میں بھی، اور سارے نبیوں کی عظمتیں اکٹھی کر لو، 1.25 لاکھ نبی جمع ہو جائیں، سب یکجا ہو جائیں، سب کی عظمتیں اکٹھی کر لو، لم یدانوہ، ہمارے آقا کی شان کے قریب بھی نہیں پہنچے۔ تو یہ ہے جناب، ہمارے آقا کی شان کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچا، تو جب قریب کوئی نہیں تو برابر کیسے ہو، برابر کوئی نہیں تو حد سے اعلیٰ کیسے ہو؟ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے 4 منٹ اور لیں، یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں گاج واج کے، لبیک یا رسول اللہ، اس کے فائدے کئی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اس نعرے میں لذت اور مٹھاس اتنی ہے، آپ کو اس کا حق الیقین ہو گیا ہوگا، تجربہ ہو گیا ہوگا کہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے کبھی کوئی بندہ تھکتا نہیں، کئی گھنٹے بھی لگا رہے نا، نہ اکتاتا ہے نہ تھکتا، اتنی لذت ہے اس نعرے، حالانکہ بن دیکھے لگاتے ہو، بن دیکھے لگاتے ہو، پھر بھی اتنا مزیدار ہے یہ نعرہ، اتنی لذت۔ تو ایک مقام آ رہا ہے جہاں رسول اللہ ہوں گے سامنے، پھر فرشتے ادھر ہاتھ کر کے کہیں گے دیکھ ہوئے، ادھر دکھائیں گے، دیکھ ہاتھ کا دیکھ، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو دیکھو یہ جو ہستی نظر آ رہی ہے، یہ حسن و جمال کا پیکر، یہ مقدس نورانی چہرہ، تو بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، ماضی استمراری، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی، اس ذات کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا رہا ہے، اس کا یہ معنی نہیں دنیا میں تو نے کیا کہا ہے صرف ایک دفعہ، عادت کیا تھی تیری بار 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 ان کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے۔ یہ چسکا آپ کو میرے شاگرد نے ڈال دیا ہے، تو وہاں چیتا آ جائے گا کہ میں کیا کہتا رہا ہوں، تو فرشتوں کو سنا کے کہے گا تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک
اتنا میٹھا اور لذیذ ہے یہ، جبکہ بن دیکھے لگاتے ہیں، تو جب سرکار سامنے ہو اور قدموں پر گر کے جب یہ نعرہ لگا رہا ہوگا، پھر کتنی لذت، پھر کتنا مزہ آئے گا۔ جب مزہ آئے گا تو پھر اس کا دل کرے گا وہاں سے اٹھنے کو، اور کسی کی مجال ہے کہ وہاں حضور کے عاشق اور غلام کو زبردستی وہاں سے اٹھائے؟ ہے کسی کی جرات؟ اللہ 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 اللہ۔ تو زبان کال سے فرشتوں کے سوال کا جواب دے رہا ہے کہ تم نے پوچھا یہ تھا کہ دنیا میں تو کیا کہتا تھا، تو تمہیں بتا دیا ہے یہ کہتا تھا۔ یہ ان کے سوال کا جواب بھی ہو گیا، اور اپنی عقیدت اور محبت اور نبی کی تعظیم بھی۔ زبان کال سے یہ کہہ رہا ہے، ایک زبان کال ہوتی ہے نا، زبان سے کچھ کہنا، اور ایک زبان حال بھی ہوتی ہے جس کو باڈی لینگویج کہا جاتا ہے۔ زبان کال وہ جو زبان سے کہہ رہا ہے، زبان حال وہ جو کسی بندے کے چہرے سے تاثرات پڑھ کے، باڈی لینگویج زبان حال۔ تو زبان کال سے فرشتوں کو وہ سنا رہا ہوگا کہ میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا، اور اس کی حالت بتا رہی ہوگی کہ اے فرشتوں، ڈیوٹی ہو گئی ہے تمہاری پوری، تم اللہ کی طرف سے جس کام پر آئے تھے، تمہارے سوالوں کے جواب میں نے ٹھیک ٹھاک دے دیے، جو تم نے پوچھا اب تمہارا کام ہو گیا ہے مکمل۔ مرضی ہے تو کھڑے رہو، مرضی ہے تو چلے جاؤ، کام تمہارا ہو گیا پورا۔ میرا انتظار نہ کرنا، میں نے یہاں سے کوئی نہیں اٹھنا۔ یہ اس کی حالت بتا رہی ہے، باڈی لینگویج۔ بلکہ یہ کہہ رہا ہوگا بقول اعلیٰ حضرت، اور ان کے پائے ناز سے، ان کے پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں؟ آسانی سے نہیں آ گیا ہوں یہاں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے۔ لو جی ہو گئے جناب 48 منٹ، 48 منٹ۔ تو اگر میں 7 منٹ اور لگا لوں، نہ 12 منٹ اور لگا لوں تو آپ نے کہنا جی گھنٹہ ہو گیا جی، اور 3 منٹ پہلے ختم کر دیتا آپ نے کہنا تھا پونا گھنٹہ ہو گیا، 18 منٹ پہلے کر دیتا آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ نہیں صاحب، نہ پورا گھنٹہ، نہ پونا گھنٹہ، نہ آدھا گھنٹہ، 48 منٹ۔ تو بتایا تھا میں گھنٹوں کے حساب سے تقریر نہیں، منٹوں کے حساب سے کرتا ہوں۔ تو جتنی میں نے تقریر کی ہے اس میں گھنٹے کا لفظ کوئی لا کے تو دکھا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔